آغاز 25واں پارہ سورہ 41۔ قیامت کے آنے کے وقت کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ نہ تو پھلوں میں سے کسی پھل کے شگوفے پھوٹتے ہیں، اور نہ ہی کوئی عورت حاملہ ہوتی ہے، اور نہ ہی بچہ جانتی ہے کہ وہ سب اللہ کے علم میں نہ ہوتا ہو۔ اس دن یہ اعلان کروا دیا جائے گا کہ کہاں ہیں وہ جنہیں تم لوگ میرے شریک بناتے تھے؟ تو وہ بولیں گے کہ ہم تجھے صاف کہہ دیتے ہیں کہ ہمیں وہ کہیں بھی نظر نہیں آ رہے، اور جن کو وہ اللہ کے سوا مدد کے لیے پہلے پکارا کرتے تھے سب غائب ہو جائیں گے۔ تو وہ یقین کر لیں گے کہ اب ہمارے بچنے کا کوئی راستہ نہیں۔ انسان خیر کے لیے تو دعائیں کرتا کرتا تھکتا نہیں، لیکن اگر اسے کوئی برائی پہنچ جائے تو مایوس ہو کر آس امید توڑ دیتا ہے۔ پھر جب ہم تکلیف پہنچنے کے بعد اسے اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو کہنے لگتا ہے کہ یہ تو میرا حق تھا اور میں نہیں مانتا کہ کبھی قیامت آئے گی، اور اگر میں اپنے رب کے پاس لوٹا بھی دیا گیا تو اس کے پاس میرے لیے یہاں سے بھی بہتر اجر ملے گا۔ پس کافر جو کچھ عمل کرتے ہیں ہم انہیں ضرور جتائیں گے اور بڑے سخت عذاب کا مزہ بھی چکھائیں گے۔ جب ہم انسان پر اپنا انعام کرتے ہیں تو وہ منہ موڑ کر اور پہلو پھیر کر چل دیتا ہے، پھر جب تکلیف پہنچتی ہے تو لمبی لمبی دعائیں مانگنے لگتا ہے۔ ان سے کہہ دے میرے رسول کہ اگر یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہوا اور تم نے اس کا انکار کر دیا تو پھر اس سے بڑھ کر کون گمراہ ہوگا جو حق کی مخالفت میں اتنی دور نکل چکا ہو۔ ہم انہیں عنقریب ہی تمام آفاق میں اور ان کے نفسوں میں اپنی ایسی نشانیاں دکھائیں گے جن سے ان پر یہ ظاہر ہو جائے گا کہ قرآن برحق ہے۔ اے رسول، کیا یہ کافی نہیں ہے کہ تیرا رب ہر چیز کو دیکھ رہا ہے؟ جان لو کہ یہ لوگ اپنے رب کے سامنے حاضر ہونے سے شک میں پھنسے ہوئے ہیں، اور یہ بھی جان لو کہ اللہ نے بھی ہر ایک شے کا احاطہ کیا ہوا۔ آغاز 42 نمبر سورہ الشورى۔ پناہ لیتا ہوں میں اللہ کے ساتھ ہو کر شیطان الرجیم سے، ساتھ اللہ نام والے کے جو الرحمن الرحیم ہے۔ ہا میم عین سین قاف۔ اللہ بڑا غالب اور حکمت والا ہے۔ اسی طرح اے رسول تجھ پر وحی کی جا رہی ہے جیسے تجھ سے پہلے لوگوں پر کی گئی تھی۔ اسی کے لیے ہے جو کچھ بھی آسمانوں اور زمین میں ہے، اور وہ بڑا عالی مرتبہ اور عظمت والا ہے۔ عین ممکن ہے کہ جلدی اوپر سے آسمان پھٹ پڑیں، جبکہ فرشتے اللہ کے احکام کی تعمیل کے مدارج طے کرنے کی تسبیح کرنے اور جو کچھ بھی زمین پہ ہے اس کی مغفرت مانگنے میں مصروف ہوں۔ جان رکھو کہ اللہ بڑا مغفرت کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو کارساز بنا رکھا ہے ان کا اللہ ذمہ دار ہے۔ اے رسول، تو کوئی ان پر وکیل مقرر تو نہیں کیا گیا۔ اسی طرح ہم نے تجھ پر عربی زبان میں قرآن نازل کیا ہے تاکہ تو ان بستیوں کی ماں ام القری شہر اور اس کے گرد و نواح کے لوگوں کو اس دن اللہ کے سامنے جمع کیے جانے سے خبردار کرے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے، جبکہ ایک فریق جنت میں اور دوسرا جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اللہ چاہتا تو سب انسانوں کو ایک ہی امت بنا دیتا، لیکن وہ اپنے طے شدہ قانون کے مطابق جو کوئی مستحق ہوتا ہے اسے اپنی رحمت میں داخل کر لیتا ہے، اور ظالموں کے لیے پھر نہ کوئی دوست رہ جاتا ہے اور نہ مددگار۔ کیا انہوں نے اللہ کے سوا کوئی اور کارساز بنا رکھے ہیں؟ حالانکہ حقیقت میں فقط اللہ ہی واحد کارساز ہے جو مردوں کو زندہ کرے گا، اور پھر وہی ہر ایک شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ تم جس بات میں بھی اختلاف کرتے ہو اس کا فیصلہ صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور تمہارا یہ اللہ ہی میرا بھی رب ہے جس پر میرا پورا توکل ہے، اور ہر طرف سے منہ موڑ کر
میں نے اسی کی طرف رجوع کر رکھا ہے۔ وہی آسمانوں اور زمین کی فطرت کا پیدا کرنے والا ہے، اسی نے تمہارے جوڑے بنائے ہیں اور اسی طرح مویشیوں کے بھی جوڑے بنائے ہیں، اور یوں وہ تمہیں پھیلاتا چلا جاتا ہے۔ اس اللہ کی کوئی مثال نہیں دی جا سکتی، وہ ہر شے کے سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ اسی کے قبضے میں آسمانوں اور زمین کی کنجیاں ہیں، جس کا چاہتا ہے رزق وسیع کر دیتا ہے اور جس کا چاہے اندازوں میں رکھتا ہے۔ وہ بلا شبہ ہر ایک شے کا علم رکھنے والا ہے۔ تمہارے لیے دین کے راستے کی شرح اسی وحی سے مقرر ہوئی ہے جو نوح کی طرف کی گئی تھی، وہی وحی اب اے رسول ہم نے تیری طرف بھیجی ہے، اور یہی ہم نے ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ پر بھیجی تھی کہ اس وحی کی بنیاد پر ہی دین کو قائم کرنا اور کوئی تفرقہ پیدا نہ کرنا۔ ایسا دین جس کی طرف تم مشرکوں کو بلاتے ہو ان کو بہت مشکل نظر آتا ہے۔ اللہ جسے مستحق سمجھتا ہے اسے اپنے کام کے لیے چن لیتا ہے اور اسے ہدایت بخشتا ہے۔ جو اس کی طرف رجوع کرے، پھر ان لوگوں نے جو تفرقے کیے تو اللہ کی طرف سے علم آ جانے کے بعد محض آپس کے بغض و عناد کی وجہ سے کیے، اور میرے رسول تیرے رب نے پہلے سے ایک مقررہ وقت تک کی مہلت کا وعدہ نہ کر رکھا ہوتا تو ان کے درمیان کب کا فیصلہ ہو گیا ہوتا۔ اور جو لوگ ان کے بعد کتاب کے وارث بنے وہ اس کے بارے میں شک و شبہات میں پھنسے ہوئے ہیں۔ میرے رسول تو اسی وحی کی طریقت پر انہیں دین کی دعوت دیتا چلا جا، اور جیسا تجھے حکم کیا جاتا ہے اس پر مستقل مزاجی سے قائم رہ، ان کے نفسوں کی خواہش نہ ماننا، اور ان سے کہہ دو کہ میں تو اس پر ایمان رکھتا ہوں جو اللہ نے اس کتاب قرآن میں میری طرف نازل کیا ہے۔ مجھے حکم ہوا ہے کہ میں اس کے مطابق تم میں عدل سے فیصلے کروں۔ اللہ ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، ہمارے عملوں کا نتیجہ ہمارے لیے ہے اور تمہارے عملوں کا نتیجہ تمہارے لیے، ہمارا تمہارا آپس میں کوئی جھگڑا نہیں۔ اللہ ہم سب کو جمع کر لے گا اور اسی کی طرف ہم نے لوٹ جانا ہے۔ وہ لوگ جو اللہ کو مان لینے کے بعد بھی اس کے بارے میں جھگڑتے ہیں، ان کا جھگڑنا ان کے رب کے نزدیک بڑی ہی فضول حرکت ہے، ان پر اس کا غضب اور شدید عذاب ہوگا۔ اللہ ہی تو ہے جس نے ایسی کتاب نازل کی جو مکمل سچ ہے اور حق و باطل کو تولنے والا میزان ہے، اور تجھے کیا معلوم کہ شاید قیامت کی گھڑی قریب آ پہنچی ہو۔ جو لوگ قیامت پر یقین نہیں رکھتے وہی اس کے بارے میں جلدی لانے کا کہہ رہے ہیں، مگر وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں وہ تو اس کے بارے میں سہمے رہتے ہیں اور جانتے ہیں کہ اس کا آنا یقینی ہے۔ جان لو کہ جو لوگ اس کے بارے میں جھگڑتے ہیں وہ بہت دور کی گمراہی میں ہیں۔ اللہ اپنے بندوں پر بڑا ہی لطف و کرم کرنے والا ہے، اور جس کو جتنا چاہتا ہے رزق عطا کرتا ہے، وہ بڑا قوت والا زبردست ہے۔ جو کوئی بھی آخرت کی کھیتی کا طلبگار ہوگا ہم اس کی فصل میں اضافہ فرما دیں گے، اور جو کوئی بھی دنیا کی کھیتی پسند کرے گا تو ہم اسے اس کا حصہ تو دیں گے، لیکن پھر اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ کیا انہوں نے ایسوں کو میرا شریک بنا رکھا ہے جو دین کی ایسی ایسی شرح بتاتے ہیں جس کا اللہ نے کوئی حکم نہیں دے رکھا؟ اگر اللہ نے پہلے سے ایک دن اس کے لیے مقرر نہ کر دیا ہوتا تو ان کا فیصلہ ہو چکا ہوتا۔ دین کی ایسی رد و بدل کرنے والے ظالموں کو دردناک عذاب ہوگا۔ اس دن تم دیکھو گے کہ ظالم لوگ اپنے کرتوتوں کے سبب عذاب سے خوف زدہ ہوں گے جو کہ ان پر آ کر رہے گا، مگر جو ایمان والے اور صالح عمل کرنے والے ہوں گے وہ جنت کی خوشگوار رہائش گاہوں میں ہوں گے، وہ جو چاہیں گے ان کے رب سے انہیں ملے گا۔ دراصل یہی سب سے بڑا فضل ہے، یہی وہ فضل ہے جس کی اللہ اپنے ایسے بندوں کو بشارت دیتا ہے جو ایمان لائے اور صالح عمل کرتے رہے۔ ان سے کہہ دیں میرے رسول کہ میں تجھ سے اس رسالت کے کام کا کوئی اجر بھی تو نہیں مانگتا،
مگر سوائے اس کے کہ میرے قریبیوں سے تم محبت رکھو، اور جو کوئی ایسی نیکی کرے گا ہم اس کی نیکیوں کی گنتی میں اضافہ کر دیں گے۔ اللہ بخشنے والا اور آپ کے نیک عملوں کی قدر کرنے والا۔ کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس نے یہ قرآن خود لکھ کر اللہ کے نام جھوٹ لگا دیا ہے؟ میرے رسول یہ نہیں جانتے کہ اگر اللہ چاہتا تو تیرے دل کو ہی مہر بند کر دیتا۔ اللہ تو اپنے کلمات سے باطل کو مٹا دیتا ہے اور حق کو حق ثابت کر دیتا ہے۔ وہ تو دلوں میں چھپے ہوئے رازوں کا علم رکھتا ہے، اور وہی تو ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور ان کے گناہ معاف فرماتا ہے، اور سب جانتا ہے جو کچھ بھی تم عمل کرتے ہو۔ اور جو لوگ ایمان لاتے اور صالح عمل کرتے ہیں ان کی وہ دعائیں قبول کرتا ہے اور ان کے لیے اپنے فضل میں اضافہ کر دیتا ہے، اور جو لوگ کافر ہیں ان کے لیے اس نے شدید عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اگر اللہ اپنے تمام بندوں کے رزق کو کھلا کر دیتا تو وہ حدوں سے نکل کر فساد کرتے پھرتے، اس لیے وہ اپنے علم کے مطابق مقرر کیے ہوئے اندازوں سے لوگوں کا رزق نازل کرتا ہے۔ وہ یقیناً اپنے بندوں کی خبر رکھنے والا، سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ اور وہی تو ہے جو لوگوں کے نا امید ہو جانے کے بعد بارش برسا کر ہر طرف اپنی رحمت پھیلا دیتا ہے۔ وہی ہمارا کارساز ہے اور بے حد تعریف کے لائق ہے۔ اسی کی نشانیوں میں سے ہے آسمانوں اور زمین کا پیدا ہونا، اور وہ تمام اس پر چلنے پھرنے والے جانور جو اس نے زمین پر پھیلا رکھے ہیں، اور وہ ان سب کو جب چاہے جمع کر لینے پر بھی قادر ہے۔ تم لوگوں پر جو بھی مصیبت آتی ہے وہ تمہارے اپنے ہی ہاتھوں کیے ہوئے عملوں کی وجہ سے آتی ہے، حالانکہ تمہارے بہت سے گناہوں کو اللہ معاف کر کے ان کا اثر زائل کرتا رہتا ہے۔ تم لوگ اس زمین پر رہنے والے کسی طرح بھی اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی دوسرا کارساز اور مددگار بھی نہیں ہے۔ اسی کی نشانیوں میں سے ہے جو سمندروں میں پہاڑ جتنے بڑے جہاز چل رہے ہیں۔ اگر اللہ اپنی مرضی سے ہوا کو روک دے تو جہاز سمندر پر کھڑے کے کھڑے رہ جائیں گے۔ اس میں تمام صبر اور شکر کرنے والوں کے لیے اللہ کی نشانیاں ہیں۔ یا اگر اللہ چاہے تو ان کے عملوں کی وجہ سے انہیں ہلاک کر دے، یا چاہے تو ان کے بہت سے گناہ معاف کر دے۔ اور جو لوگ ہماری آیتوں سے جھگڑا کرتے ہیں وہ جان لیں کہ ان کے لیے بچ کر جانے کی کہیں بھی جگہ نہیں۔ جو کچھ بھی تمہیں یہاں دیا جاتا ہے وہ سب اسی دنیا کی زندگی کے لیے، اور جو اجر اللہ کے پاس ہے وہی ہمیشہ رہنے والا ہے۔ اور ایسے لوگوں کے لیے ہے جو ایمان لاتے ہیں اور اپنے رب پر توکل کرتے ہیں، جو اپنے آپ کو بڑے گناہوں اور فحش حرکتوں سے بچاتے ہیں، اور جب غصہ آتا ہے تو معاف کر دیتے ہیں۔ وہ جو اپنے رب کے احکام کی تعمیل کرتے ہیں اور فحاشی اور منکرات کو دور کرنے والا وقت، مقرر کردہ پروگرام الصلاۃ قائم کرتے ہیں، اور ان کاموں کو ایک دوسرے کے مشورے سے کرتے ہیں، اور اللہ نے جو انہیں رزق دے رکھا ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں زکوٰۃ خرچ کرتے ہیں، اور وہ کہ جن پہ جب ظلم کیا جائے تو اپنا دفاع کرتے ہیں، اور اگر کوئی ان پر زیادتی کرے تو اس کا بدلہ اتنی ہی زیادتی سے لیتے ہیں، اور اگر وہ معاف کر دے اور صلح کر لیں تو اس کا اجر دینا اللہ کے ذمے ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ ظلم کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اگر کسی پر ظلم ہوا اور وہ اس کا انتقام لے تو اس پر کوئی الزام نہیں۔ الزام تو ان لوگوں پر ہے جو لوگوں پر ظلم کرتے اور بغیر کسی حق کے زمین پر فساد پھیلاتے پھرتے ہیں۔ یہ ہیں وہ لوگ جن پر عظیم عذاب ہوگا، اور جو بدلہ لینے کی طاقت اور اختیار کے باوجود صبر سے کام لے اور معاف کر دے تو یہ بڑی ہی بلند ہمت والے کا کام۔ اور جس کسی کو اللہ گمراہی میں چھوڑ دے پھر اس کے بعد اس کا کوئی بچانے والا نہیں رہتا، اور پھر تم ظالموں کی حالت دیکھنا، جب وہ سامنے عذاب دیکھیں گے تو کہیں گے کیا ہمارے واپس جانے کا کوئی طریقہ ہو سکتا ہے؟ تم انہیں دیکھو گے کہ جب دوزخ کے سامنے لائے جائیں گے تو وہ بڑے سہمے ہوئے ذلت کے مارے جھکی ہوئی شرمندہ نظروں سے دیکھتے ہوں گے، اور اس وقت ایمان لانے والے کہیں گے
کہ خسارہ اٹھانے والے تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے نفسوں کو اور اپنے اہل و عیال کو بھی اس قیامت کے دن خسارے میں ڈال دیا۔ جان رکھو کہ ظالموں کے لیے اب ہمیشہ رہنے والا عذاب ہوگا، اور اللہ کے سوا اب ان کا کوئی مددگار نہ رہ جائے گا، اور جن کو اللہ اس طرح گمراہ قرار دے دے تو ان کے بچنے کا کوئی راستہ نہیں رہتا۔ اے لوگو، اپنے رب کے احکام قبول کر لو قبل اس کے کہ تم پر اللہ کی طرف سے وہ دن آ پہنچے جو ٹلنے والا نہیں۔ اس دن تمہارے لیے کوئی پناہ کی جگہ نہ ہوگی، اور نہ تم اپنے گناہوں کا انکار کر سکو گے۔ میرے رسول، اگر یہ منہ پھیر لیں تو ہم نے تجھے کوئی ان پر داروغہ بنا کر تو نہیں بھیجا، تیرا فریضہ تو صرف ان تک وضاحت سے میرا پیغام پہنچا دینا ہے۔ یہ انسان ہے ہی ایسا کہ جب ہم اسے اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو اس پر اٹھلاتا ہے، اور جب اس کے اپنے اعمال کے نتیجے میں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ایسے میں بلا شبہ ناشکرہ بن جاتا۔ اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے۔ وہ جو چاہتا ہے ویسا ہی پیدا کرتا ہے، جسے چاہے بیٹیاں دیتا ہے اور جسے چاہے بیٹے بخشتا ہے، یا کچھ کو ملے جلے بیٹیاں بیٹے دیتا ہے، اور جسے چاہے بے اولاد رکھتا ہے۔ وہ ہر شے کا علم رکھنے والا، قدرت رکھنے والا ہے۔ کسی بشر کے لیے ممکن نہیں کہ اللہ اس سے باتیں کرے سوائے وحی کے ذریعے، یا کسی حجاب کی اوٹ سے، یا کوئی فرشتہ بھیج کر جو اسے عین میرے حکم کے مطابق وحی کرے۔ اللہ بڑا عالی مرتبہ حکمت والا ہے۔ اور اسی طرح اے رسول، ہم نے تجھ پر روح القدس کے ذریعے اپنے امر میں سے وحی کی۔ تو نہ تو جانتا تھا کہ یہ کتاب کیا ہے، اور نہ ہی یہ جانتا تھا کہ ایمان کیا ہے، لیکن ہم نے تجھے اپنے بندوں میں اس کے لیے ہدایت کا نور بنایا جو ایسا نور حاصل کرنا چاہے، اور بلا شبہ میرے رسول تو صراط مستقیم کی طرف ہدایت کرنے والا ہے۔ جو اس اللہ کا راستہ ہے کہ آسمانوں و زمین میں جو کچھ بھی ہے سب اسی کا ہے۔ یہ جان رکھو کہ تمہارے تمام معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹا دیے جائیں گے۔ سورہ 43 سورۃ الزخرف۔ پناہ لیتا ہوں میں اللہ کے ساتھ ہو کر شیطان الرجیم سے، ساتھ اللہ نام والے کے جو الرحمن الرحیم ہے۔ ہاں میم، یہ روشن کتاب گواہ ہے کہ ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں اس لیے نازل کیا ہے تاکہ تم اس پر غور و فکر کرنے سے عقل حاصل کرو۔ یہ علم الہی کی الکتاب میں سے ہے جو ہمارے نزدیک بڑی عالی مرتبہ اور حکمت والی کتاب ہے۔ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم تمہیں اس وجہ سے نصیحت کرنا چھوڑ دیں گے کہ تم حدوں سے نکلے ہوئے لوگ ہو؟ ہم نے تم جیسے پہلے لوگوں میں بھی اسی طرح نبی بھیجے تھے، مگر جب بھی کبھی ان کے پاس کوئی نبی آتا تو وہ لوگ اس کا مذاق ہی اڑاتے تھے۔ پھر ہم نے ان لوگوں کو بھی ہلاک کر دیا جیسے ان سے زیادہ قوت والوں کو ہلاک کیا تھا، جو عبرت بن کے ان سے بھی پہلے گزر چکے تھے۔ اگر تم ان سے پوچھو کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا ہے تو کہیں گے ان کو ایک غالب علم والے نے پیدا کیا ہے، جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا ہے اور اس میں تمہارے لیے شاہراہیں بنائیں تاکہ تم اپنی منزل کے راستے جان سکو، اور اسی نے بڑے اندازے کے ساتھ آسمان سے بارش برسائی، پھر اس سے مردہ زمینوں کو زندہ کر دیا، اسی طرح تمہیں بھی پھر سے زندہ اٹھا لے گا۔ وہی ہے جس نے تمام قسم کے جانداروں کے جوڑے بنائے اور تمہارے لیے کشتیاں بنائیں اور ایسے جانور بنائے جن پر تم سوار ہوتے ہو۔ جب تم ان پر سوار ہو جاؤ تو اپنے رب کی رحمت کا اس طرح ذکر کیا کرو کہ سبحان ہے وہ ذات جس نے اس سواری کو ہمارے اختیار میں کر دیا، ورنہ ہم میں کہاں طاقت تھی جو ہم اس پر قابو پا سکتے، اور ہم بھی تو آخر اپنے رب کی طرف ہی لوٹ جانے والے ہیں۔ مگر ان لوگوں نے اللہ کے بندوں کو اللہ کا ہی جز مان لیا تھا۔ بلا شبہ انسان ایسا ہی ظاہراً ناشکرا ہے۔ کیا اللہ نے جو کوئی پیدا کیا ہے اس میں سے اپنے لیے بیٹیاں چن لی ہیں اور تمہارے لیے بیٹے چن لیے ہیں؟
حالانکہ ان میں سے کسی ایک کو بھی جب کسی بیٹی کے پیدا ہونے کی خوشخبری دی جاتی ہے جو انہوں نے اللہ کے لیے چنی ہے تو ان کے منہ سیاہ ہو جاتے ہیں اور وہ غم سے بھر جاتے ہیں، اور وہ جو زیوروں میں پرورش پائے اور کسی جھگڑے کے وقت کوئی فیصلہ کن بات بھی نہ کر سکے تو کیا وہ اللہ کی بیٹی ہو سکتی ہے؟ اور انہوں نے ملائکہ کو جو رحمان کا حکم ماننے والے اس کے عبد ہیں انہیں اس رحمان کی بیٹیاں سمجھ رکھا ہے؟ کیا یہ ان ملائکہ کی پیدائش کے وقت حاضر تھے تاکہ ہم ان کی شہادت لکھ لیں گے اور پھر ان سے سوال کیے جائیں گے؟ اور کہتے ہیں کہ اگر رحمان چاہتا تو ہم ان بتوں کی عبادت نہ کر سکتے، ان کو اس بات کا کوئی علم نہیں، وہ تو محض خیالی باتیں کر رہے ہیں۔ یا ہم نے کیا انہیں اس سے پہلے کوئی کتاب دی ہے جس کی سند پر وہ ایسی باتیں کہتے جا رہے ہیں؟ بلکہ وہ تو بس ایک یہی دلیل رکھتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسا ہی کرتا دیکھا تھا اور ہم ان کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ مگر اسی طرح سے ہم نے اے رسول کسی بستی میں اعمال کے نتیجوں سے خبردار کرنے والا نذیر نہیں بھیجا سوائے اس کے کہ وہاں کے خوشحال لوگ یہ نہ کہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک راہ پر پایا اور ہم صرف انہی کے راستے کے پیروکار ہیں۔ رسولوں نے کہا کہ خواہ میں تمہارے پاس تمہارے باپ دادا سے بھی کہیں بہتر ہدایت لے کر آؤں تب بھی؟ انہوں نے جواب دیا کہ جو کچھ تم دے کر بھیجے گئے ہو ہم اسے نہیں مانتے۔ پھر ہم نے ان سے انتقام لیا، اور ذرا دیکھ تو صحیح کہ ان جھٹلانے والوں کا کیسا انجام ہوا۔ اور جب ابراہیم نے اپنے باپ اور قوم سے کہا کہ جن چیزوں کو تم لوگ پوجتے ہو میں ان سے سخت بیزار ہوں، ہاں جس نے میری فطرت بنائی ہے بس وہی اب میری ہدایت کرے گا۔ اور ابراہیم یہی بات اپنے پیچھے چھوڑ گئے تاکہ وہ لوگ اللہ کی طرف رجوع رکھیں۔ میں ان لوگوں کے باپ دادا اور اولادوں کو مال و متاع سے نوازتا رہا ہوں حتیٰ کہ ان کے پاس صاف صاف بیان کرنے والے ایک رسول حق لے کر آ پہنچے، اور جب ان کے پاس یہ حق آیا تو کہنے لگے یہ تو جادو ہے، ہم اس کا انکار کرنے والے کافر ہیں۔ اور یہ بھی اعتراض کیا کہ یہ قرآن ان دونوں بستیوں مکہ اور طائف کے کسی رئیس پر کیوں نازل نہیں کیا گیا؟ میرے رسول کیا تیرے رب کی رحمت کو یہ لوگ بانٹنے والے ہیں، یا میں ہوں جو اس دنیا کی زندگی میں ان کے درمیان روزی بانٹتا ہوں اور اس میں بعضوں کے درجے بعضوں پر بلند کرتا ہوں تاکہ وہ ایک دوسرے سے کام لے سکیں؟ مگر میرے رسول تیرے رب کی رحمت اس دولت سے کہیں بہتر ہے جسے یہ جمع کرتے رہتے ہیں، اور اگر یہ وجہ نہ ہوتی کہ یہ سب لوگ اس دولت کی خاطر ایک ہی طرح کی کافر امت بن جائیں گے تو جو لوگ رحمان سے کفر کرتے میں ان کے گھروں کی چھتیں چاندی کی بنا دیتا اور سیڑھیاں جن پر وہ چڑھتے ہیں انہیں بھی چاندی کی بنا دیتا، اور ان کے گھروں کے دروازے اور تخت جن پر یہ تکیے لگا کر بیٹھتے ہیں اور ان کا سجاوٹ کا سامان سونے کا بنا دیتا، مگر یہ سب کچھ پھر صرف اس دنیا کی زندگی کا ہی مال و متاع ہوتا، اور میرے رسول تیرے رب کے پاس آخرت صرف متقیوں کے لیے ہے۔ جو کوئی بھی رحمان کے ذکر سے غافل ہو جائے تو ہمارے قانون کے مطابق اس پر شیطان مسلط ہو جاتا ہے جو اس کا ہر وقت کا ساتھی بن جاتا ہے، اور یہ شیطان انہیں حق کے راستے سے روکتا رہتا ہے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہدایت پر چل رہے، یہاں تک کہ جب وہ ہمارے پاس پہنچے گا تو اس سے کہے گا کہ اے کاش میرے اور تیرے درمیان دو مشرقوں کا فاصلہ ہوتا، تو بہت برا ساتھی نکلا، اور تمہیں اس دن ایسا کہنے سے کوئی فائدہ بھی نہ ہوگا کیونکہ تم بھی ظلم کرتے رہے ہو، اب تم دونوں اس عذاب میں شریک ہوگے۔ میرے رسول تو نہ بہروں کو سنا سکتا ہے اور نہ ہی اندھوں کو راستہ دکھا سکتا ہے جبکہ وہ صریح گمراہی میں پڑے ہوں، اور اگر ہم تجھے ان میں سے نکال لیں تو پھر ہم ان سے انتقام لے کر رہیں گے، یا جو ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے وہ تیرے سامنے ہی کر دکھائیں، اسے کر گزرنے کا ہم پورا اختیار رکھتے ہیں۔ پس میرے رسول تیری طرف جو وحی کی جاتی ہے اسے مضبوطی سے پکڑے رکھو، تو یقیناً صراط مستقیم پر ہے، یہی تیرے اور تیری قوم کے کرنے والا ذکر ہے، ان قریب تم سب کو
اسی کے متعلق سوال کیے جائیں گے۔ اے رسول، تجھ سے پہلے جن رسولوں کو بھیجا گیا تھا ان کا حال پوچھ لو، کیا ہم نے ان کے لیے رحمان کے سوا کوئی دوسرے معبود بنا دیے تھے کہ جن کا عبد بن کر رہا جائے؟ اور ہم نے ہی موسیٰ کو اپنی آیتیں دے کر فرعون اور اس کے درباریوں کے پاس بھیجا، تو اس نے جا کر ان سے کہا کہ میں کل عالمین کے رب کی طرف سے تمہاری طرف بھیجا گیا ہوں۔ جب موسیٰ نے ان کے سامنے ہماری نشانیاں پیش کی تو وہ لوگ ان کی ہنسی اڑانے لگ گئے، اور جو نشانی بھی ہم ان کو دکھاتے وہ پہلے سے بڑی ہوتی تھی۔ پھر آخر ہم نے ان کو عذاب میں جکڑ لیا تاکہ وہ باز آ جائیں۔ انہوں نے کہا، اے جادوگر، اپنے اس وعدے کے مطابق جو تو نے اپنے رب سے لے رکھا ہے ہمارے لیے اس عذاب سے چھٹکارے کی دعا کر، تو ہم پھر ہدایت قبول کر لیں گے۔ مگر جب بھی ہم نے انہیں عذاب سے چھٹکارا دیا تو وہ اپنے عہد سے پھر گئے۔ پھر فرعون نے اپنی قوم کو پکارا اور کہا کہ اے میری قوم، کیا یہ مصر کا ملک ہمارا نہیں ہے جس میں سرابی کے لیے نہریں بہہ رہی ہیں؟ کیا تم دیکھتے نہیں کہ میں اس شخص کی نسبت کتنا بہتر ہوں جو ہمارے سامنے کوئی عزت نہیں رکھتا اور گفتگو بھی ٹھیک سے نہیں کر سکتا؟ اس کو سونے کے کنگن کیوں نہیں پہنائے گئے، یا اس کے ساتھ فرشتے جمع کر کے کیوں نہیں اتارے گئے؟ اس طرح اس نے موسیٰ کو اپنی قوم کی نظروں میں نیچا ثابت کر دیا، اور انہوں نے فرعون کی بات مان لی۔ وہ پہلے ہی گناہ کرنے والی قوم تھی۔ جب انہوں نے ہمیں ناراض کر دیا تو ہم نے ان سے یوں انتقام لیا کہ ان سب کو غرق کر دیا۔ پھر انہیں ایک گئی گزری داستان بنا دیا، اور بعد میں آنے والوں کے لیے وہ محض ایک عبرت کی مثال بن کر رہ گئے۔ اور جب ہم نے ابن مریم عیسیٰ کی مثال بیان کی تو تیری کافر قوم میں سے کچھ نے رکاوٹ کے لیے سوال اٹھایا اور کہا کہ ہمارے معبود اچھے ہیں یا کہ وہ اچھا تھا، اور یہ جو عیسیٰ کی مثال تو نے بیان کی ہے اس کا مقصد محض جھگڑا ہے نہیں، بلکہ دراصل یہ لوگ خود ہی بڑے جھگڑالو ہیں۔ عیسیٰ تو ہمارا ایسا عبد تھا جس پر ہم نے اپنا انعام کیا اور اسے بنی اسرائیل کے لیے اپنی قدرت کی مثال بنا دیا۔ اگر ہم چاہتے تو تم میں سے فرشتے پیدا ہونے لگتے جو اس زمین پر تمہارے جانشین بن جاتے، اور اسی اللہ کو قیامت کے وقت کا صحیح علم ہے، پس اس میں شک نہ کرو اور میری پیروی کرو، یہی صراط مستقیم ہے۔ اور کہیں شیطان تم کو اس راہ سے نہ روک دے، وہ یقیناً یہ ہمارا اعلانیہ دشمن ہے۔ اور جب عیسیٰ اللہ کی نشانیاں لے کر آئے تو انہوں نے کہا کہ میں تمہارے پاس حکمت کی باتیں لایا ہوں تاکہ جن باتوں میں تم اختلاف کرتے ہو وہ تم کو سمجھا دوں۔ اس لیے اللہ کے احکام کے ساتھ تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو، یقیناً اللہ ہی ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، پس اس کے اب بند کر رہو، یہی صراط مستقیم ہے۔ مگر اس کے باوجود بھی ان میں کتنے ہی فرقے پھوٹ نکلے، پس وائے ہو ظالموں پر جو درد دینے والے دن عذاب میں ہوں گے۔ کیا یہ اس بات کے منتظر ہیں کہ قیامت ان پر یکدم آ واقع ہو اور انہیں اس کی خبر بھی نہ ہو؟ اس دن سوائے متقین کی دوستی کے جتنے لوگ بھی ایک دوسرے کے دوست ہوا کرتے تھے وہ سب دشمن بن جائیں گے۔ اے میرے عبد بن کر رہنے والو، اس دن تم پر نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ ہی تم کسی قسم کا غم کرو گے۔ وہ لوگ جو ہماری آیتوں پر ایمان لائے اور ہمارے احکام کو تسلیم کرنے والے مسلمان بنے رہے، ان سے کہا جائے گا کہ تم اور تمہاری ازواج عزت و احترام کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ ان کے لیے وہاں سونے کی تشتریوں میں شیشے کے جام لائے جائیں گے، اور اس میں وہ کچھ ہوگا جو ان کے دل کی خواہش ہوگی اور جو ان کی آنکھوں کو اچھا لگے گا،
اور تم اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہو گے، اور یہ وہ جنت ہے جس کے تم اپنے نیک عملوں کی جزا میں وارث بنا دیے گئے ہو۔ یہاں تمہارے لیے کثرت سے میوہ جات ہوں گے جن میں سے تم شوق سے جو چاہے کھاؤ گے، مگر گناہگار لوگ جہنم کے عذاب میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ وہ عذاب ان پر سے ہلکا نہ کیا جائے گا اور وہ اس میں مایوس ہو کر پڑے رہیں گے۔ ہم نے یہ ان پر کوئی ظلم نہیں کیا ہوگا، بلکہ اپنے نفسوں پر خود ہی ان کے ظلم کرنے کا یہ نتیجہ ہے۔ وہاں وہ دوزخ کے داروغے کو پکاریں گے کہ اپنے رب سے ہمارے لیے موت لے دے۔ وہ کہیں گے تم ہمیشہ اب اسی حالت میں رہو گے؟ ہم تمہارے پاس نبیوں کے ذریعے اللہ کا حق پہنچاتے تھے، مگر اکثریت تم میں حق سے کراہت رکھتی تھی۔ دنیا میں اب کیا انہوں نے کوئی ترکیب سوچ رکھی ہے؟ تو ہم نے بھی ترکیب سوچ رکھی ہے۔ کیا وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کی سرگوشیاں اور چھپی ہوئی باتیں نہیں سنتے؟ ہاں سنتے ہیں، بلکہ ان کے ساتھ لگے ہوئے ہمارے فرشتے ان کی تمام باتیں لکھ لیتے ہیں۔ ان سے کہہ دیں میرے رسول کہ اگر اللہ کی کوئی اولاد ممکن ہوتی تو میں اس کو اپنا معبود ماننے والوں میں سب سے پہلا ہوتا۔ وہ پاک ہے اس سے جو یہ اس کے بارے میں بیان کرتے ہیں۔ جو آسمانوں اور زمین کا رب اور عرش عظیم کا رب ہے، تو انہیں اپنی بیہودہ باتوں اور کھیل کود میں چھوڑ دے میرے رسول، حتیٰ کہ وہ اس دن سے آ ملیں جن کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ وہی آسمان میں ایک معبود ہے اور وہی زمین میں معبود ہے، اور وہ حکمت والا اور علم والا ہے۔ بابرکت ہے وہ ذات جس کی آسمانوں اور زمین پر اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اس پر بادشاہت ہے۔ اس کے پاس قیامت کی گھڑی کا علم ہے اور اس کے پاس سب نے لوٹ کر جانا ہے۔ اور جن کو یہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ تو سفارش کا بھی حق نہیں رکھتے سوائے اس کے جو حق کی گواہی دے اور وہ علم رکھتا ہو۔ اگر تم ان سے سوال کرو کہ انہیں کس نے خلق کیا ہے تو کہہ دیں گے اللہ نے، تو پھر یہ کس طرف بہکے پھرتے ہیں؟ اکثر رسول تنگ آ کر اللہ سے کہہ دیتے تھے کہ اے میرے رب، میری قوم ایمان نہیں لاتی۔ ان سے کہا جاتا ہے کہ کچھ وقت اور ان کے ساتھ صلح سے گزارو اور ان کی ایسی باتوں پر سلام کہہ دیا کرو، انہیں عنقریب اپنا انجام معلوم ہو جائے گا۔ آغاز 44 سورہ الدخان۔ پناہ لیتا ہوں میں اللہ کے ساتھ ہو کر شیطان الرجیم سے، ساتھ اللہ نام والے کے جو الرحمن الرحیم ہے۔ ہا میم۔ اس روشن کتاب کی دلیل پیش کرتا ہوں کہ ہم نے ہی اس مبارک کتاب کو قیامت کے دن سے قبل کی مبارک رات میں نازل کیا، اور ہم ہی اس کے ذریعے اعمال کے نتیجوں سے خبردار کرنے والے ہیں۔ اس میں ہر طرح کی حکمت والے حکم سے نیکی اور بدی کا فرق بتا دیا گیا ہے۔ یہ کتاب ہمارا ہی حکم ہے اور ہم ہی رسول بھیجتے آئے۔ میرے رسول، تیرے رب کی طرف سے یہ کتاب رحمت ہے۔ یقیناً وہ سب کچھ سننے والا، سب علم رکھنے والا ہے۔ اگر تم یقین کرو تو وہی رب ہے تمام آسمانوں اور زمین کا اور جو کچھ بھی ان میں ہے۔ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس زندگی اور موت بخشنے والے کے جو تمہارا بھی رب ہے اور تم سے پہلے گزرے ہوئے تمہارے باپ دادا کا بھی ہے، مگر لوگ شک میں پڑے ہوئے کھیل کود میں مصروف ہیں۔ اس دن سے خبردار رہو جب آسمان سے ظاہر دھواں نکلے گا جو تمام انسانوں پر چھا جائے گا۔ یہ دردناک عذاب ہوگا۔ وہ کہیں گے اے ہمارے رب، اگر ہم سے عذاب کو ٹال دے تو ہم ایمان لے آتے ہیں۔ اس وقت انہیں ذکر و نصیحت کہاں فائدہ دے گی، جبکہ ان کے پاس پہلے رسول واضح پیغام لا چکے تھے۔ جب تو انہوں نے منہ موڑ کر کہا تھا کہ یہ اوروں کا پڑھایا ہوا کوئی دیوانہ لگتا ہے، اگر ہم تھوڑا سا عذاب ٹال دیں تو تم پھر کفر کرنے لگتے ہو۔ جس دن ہم ان کی سب سے بڑی پکڑ کریں گے تو پھر ان سے پورا انتقام لے کر رہیں گے۔ ان سے پہلے ہم قوم فرعون کو بھی آزما چکے ہیں، جبکہ ان کے پاس میرا کرم کرنے والا
رسول آیا جس نے فرعون سے کہا کہ ان اللہ کے بندوں کو میرے ساتھ بھیج دو، میں تمہاری طرف اللہ کا امانت دار رسول ہوں، اور اللہ کے سامنے سرکشی نہ کرو، میں تمہاری طرف واضح دلیل لے کر آیا ہوں، میں اپنے اور تمہارے رب کے ساتھ ہو کر پناہ لیتا ہوں اس بات سے کہ تم مجھے سنسار کرنا چاہو، اور اگر تم مجھ پر ایمان نہیں لاتے تو مجھے میرے حال پر چھوڑ دو۔ تب موسیٰ نے اپنے رب کو پکارا کہ یہ تو مجرموں کی قوم ہے۔ اللہ نے کہا راتوں رات میرے بندوں کو لے کر یہاں سے نکل جا، لیکن تمہارا پیچھا ضرور کیا جائے گا۔ دریا جب تجھے خشک راستہ دے تو اس میں سے پار ہو جانا، تمہارا پیچھا کرنے والا لشکر ڈبو دیا جائے گا۔ اس طرح وہ لوگ بہت سے باغ اور چشمے چھوڑ گئے، اور کھیتیاں اور مکان بھی، اور وہ تمام نعمتیں جن میں عیش کیا کرتے تھے۔ اس طرح ہونا ہی تھا، پھر ہم نے دوسروں کو ان کا وارث بنا دیا۔ پھر ان کی اس بری حالت پر نہ تو آسمان رویا اور نہ ہی زمین روئی، اور نہ ہی انہیں کوئی مہلت دی گئی۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو بڑے ہی ذلت دینے والے عذاب سے نجات دلوا دی، یعنی فرعون سے۔ یقیناً وہ بڑا سرکش تھا اور حدوں سے نکل چکا تھا۔ اور پھر ہم نے اپنے علم کی بنیاد پر بنی اسرائیل کو انسانوں کے تمام عالمین میں سے منتخب کر لیا، اور ان کو ایسی آیات دیں جو ان کے لیے بڑی آزمائش تھی۔ اب دیکھیں، یہی لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لیے بس ایک پہلی بار کا ہی مرنا ہے، ہمیں پھر زندہ کر کے نہیں اٹھایا جائے گا، اور اگر تم سچے ہو تو پہلے ہمارے باپ دادا کو زندہ کر کے دکھاؤ۔ بھلا یہ لوگ اچھے ہیں یا تبا کی قوم یا ان سے بھی پہلے کی قومیں؟ ہم نے ان سب کو ہلاک کر دیا تھا، وہ مجرم لوگ تھے۔ اور ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ بھی ان کے درمیان ہے کوئی بے مقصد کھیل تماشا نہیں بنایا، ان کو ہم نے حق کی بنیاد پر بنایا ہے، لیکن ان لوگوں کی اکثریت اس کا علم نہیں رکھتی۔ بلا شبہ فیصلے کا دن ان سب کے جمع ہونے کا دن ہے، اس دن کوئی دوست کسی دوسرے دوست کے کام نہیں آئے گا، اور نہ ہی انہیں کہیں سے مدد مل سکے گی سوائے جس پر اللہ رحم کرے، وہ غالب اور رحم کرنے والا ہے۔ بلا شبہ تھوہر کا درخت گناہگاروں کی خوراک ہوگی، جیسے پگھلا ہوا تانبا پیٹوں میں یوں کھول رہا ہوگا جیسے گرم پانی کھولتا ہے۔ حکم ہوگا پکڑ لو ان کو اور گھسیٹتے ہوئے جہنم کے بیچ پھینک دو، پھر اوپر سے ان کے سر پر کھولتا ہوا پانی انڈیل دو، تاکہ انہیں آگ کے علاوہ کھولتے ہوئے پانی کا عذاب بھی ملے۔ لے اب مزہ چکھ، تو اپنے آپ کو بڑا طاقتور اور رتبے والا سمجھتا تھا۔ یہی ہے وہ دوزخ جس میں تم لوگ شک کیا کرتے تھے، مگر متقی لوگ امن کے مقام میں ہوں، جنتوں میں اور چشموں میں ریشم اور کمخاب کا لباس پہنے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، اسی طرح ان کے پاکیزہ نظر ساتھی ہوں گے، بڑے امن سے کھانے پینے کی چیزیں منگوائیں اور کھائیں گے۔ وہاں گزر گئی ہوئی موت کے علاوہ کوئی اور موت نہیں آئے گی، دوزخ کے عذاب سے وہ بچا لیے گئے ہوں گے۔ یہ تیرے رب کی طرف سے اے رسول ان پر خاص فضل ہوگا، اور یہی سب سے عظیم کامیابی ہے۔ ہم نے اسی لیے اس قرآن کو اے رسول تیری زبان میں آسان کر دیا ہے تاکہ وہ لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں۔ پس اب تو بھی انتظار کر اور وہ بھی انتظار کر رہے ہیں۔ آغاز سورہ الجاثیہ۔ پناہ لیتا ہوں میں اللہ کے ساتھ ہو کر شیطان الرجیم سے، ساتھ اللہ نام والے کے جو الرحمن الرحیم ہے۔ حامیم۔ یہ کتاب کا اتارا جانا اللہ غالب اور حکمت والے کی طرف سے ہے۔ یقیناً ایمان لانے والوں کے لیے آسمان اور زمین میں اللہ کی نشانیاں ہیں، اور یقین رکھنے والوں کے لیے تمہاری تخلیق میں اور زمین پر
چلنے پھرنے والی ساری مخلوق میں بھی اللہ کی نشانیاں ہیں، اور عقل سے کام لینے والوں کے لیے دن رات کے اختلاف میں، اور جو اللہ نے آسمان سے ایسا رزق نازل کیا ہے کہ جس سے زمین اپنی موت کے بعد پھر سے زندہ ہو جاتی ہے، اور وہ ہوائیں جو مسلسل کسی نہ کسی سمت چلتی رہتی ہیں، ان سب میں بھی اللہ کی نشانیاں ہیں۔ یہ اللہ کی آیتیں ہیں میرے رسول، جو ہم حق کے ساتھ تجھ پر نازل کرتے رہتے ہیں۔ تو پھر اب یہ لوگ ان آیتوں کے علاوہ کون سی اور حدیث ہے جس پر ایمان لائیں گے؟ پھٹکار ہو ہر ایک جھوٹے گناہگار پر کہ جب اسے اللہ کی آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو انہیں سنتا تو ہے لیکن تکبر سے ان کو نہ ماننے پر ضد کرتا ہے جیسے کہ انہیں سنا ہی نہ ہو۔ ایسے شخص کو سخت درد دینے والے عذاب کی خبر سنا دو۔ جب بھی اسے میری آیتوں میں سے کسی آیت کا علم ہوتا ہے تو اس کا مذاق اڑاتا ہے۔ یہی ہیں جن کے لیے ذلیل کر دینے والا عذاب ہے، جس کے بعد پھر ان کے لیے جہنم ہے، اور ان کے اعمال ان کے کچھ بھی کام نہ آئیں گے، اور نہ ہی وہ کام آئیں گے جن کو یہ اللہ کے سوا اپنا دوست سمجھتے تھے۔ ان کے لیے اب عذاب عظیم ہے۔ یہ کتاب تو سراسر ہدایت ہے، مگر وہ لوگ جو اس میں لکھی ہوئی اپنے رب کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں ان کے لیے بڑا ہی درد دینے والا عذاب۔ اللہ ہی تو ہے جس نے دریاؤں اور سمندروں کے پانی پر تمہیں اختیار دے رکھا ہے تاکہ تم ان میں اللہ کے قانون کے مطابق کشتیاں چلاؤ اور ان سے اپنے لیے فضل ڈھونڈتے پھرو تاکہ تم اللہ کے شکر گزار بن جاؤ۔ اسی طرح جو کچھ بھی آسمانوں اور زمین میں ہے ان سب پر بھی تمہیں اختیار دے دیا گیا ہے۔ ان میں غور و فکر کرنے والی قوم کے لیے اللہ کی نشانیاں ہیں۔ میرے رسول ایمان لانے والوں سے کہہ دیں کہ ان لوگوں سے درگزر کریں جو اللہ کے مقررہ دنوں کی توقع نہیں رکھتے تاکہ اللہ خود ان کے عملوں کی انہیں جزا دے دے۔ جس کسی نے نیک عمل کیا ہوگا تو اس کا فائدہ بھی اسی کو ہوگا، اور جو کوئی رد عمل کرے گا تو اس کا نقصان بھی اسی کو ہوگا۔ تم سب لوگ اللہ کی طرف ہی لوٹ کر جاؤ گے۔ ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب، حکومت اور نبوت عطا کی، اور انہیں پاکیزہ حلال چیزوں کا رزق عطا کیا، اور انسانوں کے تمام عالمین پر انہیں فضیلت بخشی، اور ان کو دین کے احکام کی بڑی تفصیل سے وضاحت کر دی، مگر انہوں نے یہ علم آ چکنے کے باوجود دین میں جو اختلافات پیدا کیے تو وہ آپس کے بغض اور عناد کی وجہ سے تھے۔ اب جن باتوں کے بارے میں وہ اختلاف رکھتے ہیں اللہ قیامت کے دن اس کا فیصلہ کر دے گا۔ ہم نے اے رسول تجھے اپنے دین کی روشن شریعت پر فائز کیا ہے، تو محض اسی کی پیروی کر، اور ان کی پیروی ہرگز نہ کرنا جو اس کا علم نہیں رکھتے۔ میرے رسول ایسے لوگوں کی خواہشوں کی پیروی تجھے اللہ کے پاس کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ یہ ظالم لوگ ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہیں، مگر اللہ صرف اس کے احکام سے خبردار رہنے والے متقین کا دوست ہے۔ یہ قرآن تو تمام انسانوں کے لیے حق کی پہچان کروانے والی بصیرتیں ہیں، اور یقین رکھنے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ برے عمل کرنے والے لوگ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا حساب بھی ایمان لانے والوں اور صالح عمل کرنے والوں جیسا ہوگا، اور یہ کہ ان کی زندگی اور موت ایک ہی جیسی ہوگی؟ یہ تو بہت ہی برے فیصلے کر رہے ہیں۔ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو حق پر پیدا کیا تاکہ ہر ایک نفس کو ان کے عملوں کے مطابق جزا دی جائے اور ان پر ہرگز کوئی ظلم نہ کیا جائے۔ بھلا تم نے ایسے شخص کو دیکھا جو اپنے نفس کی خواہشات کو ہی اپنا معبود مانتا ہے اور وہ علم رکھنے کے باوجود گمراہ ہو گیا ہوا ہے؟ اللہ نے اپنے قانون کے مطابق اس کے قلب پر مہر لگا دی ہے اور اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا ہے۔ اب اللہ کے سوا ایسے شخص کو کون ہدایت دے سکتا ہے؟ پھر تم نصیحت حاصل کیوں نہیں کرتے اور کہتے ہیں کہ ہمارے لیے صرف
اس دنیا کی ہی زندگی ہے، یہیں جیتے اور مرتے ہیں اور ہمیں زمانہ مار دیتا ہے، اور اسی کے لیے ان کے پاس کوئی علمی دلیل بھی نہیں ہوتی، محض اپنے خیالوں سے بول رہے ہوتے۔ جب آسانی سے سمجھ آنے والی ہماری آیتیں ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو ان کے پاس کوئی بہانہ نہیں ہوتا سوائے یہ کہنے کے کہ اگر تم سچے ہو تو ہمارے باپ دادا کو زندہ کر کے دکھاؤ۔ کہہ دے میرے رسول کہ اللہ ہی تمہیں زندگی بخشتا ہے، پھر وہی تمہیں موت دیتا ہے، اور پھر وہی قیامت کے دن جس کے آنے میں کوئی شک نہیں تمہیں زندہ کر کے جمع کر لے گا، لیکن انسانوں کی اکثریت اس سے بے خبر پڑی ہوئی۔ آسمانوں اور زمین کی بادشاہت صرف اللہ کے لیے ہے۔ جس دن قیامت واقع ہوگی تو باطل والے لوگ خسارے میں ہوں گے، اور اس دن تم ہر ایک جماعت کو دیکھو گے کہ عاجزی سے گھٹنوں کے بل گری ہوگی، اور ہر ایک جماعت کو اس کے عملوں کی کتاب دیکھنے کی طرف بلایا جائے گا کہ آج کے دن جو عمل تم دنیا میں کیا کرتے تھے ان کی تمہیں جزا دی جائے گی۔ کہا جائے گا کہ یہ تمہارے عملوں کی کتاب تمہیں حق سچ بیان کر دے گی، جو عمل تم کیا کرتے تھے ہم اسے لکھواتے جاتے تھے، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور صالح عمل کرتے رہے ان کا رب انہیں اپنی رحمت میں داخل کر لے گا، یہی سب سے نمایاں کامیابی ہے۔ اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہوگا ان سے پوچھا جائے گا کہ کیا ہماری آیتیں تم کو پڑھ کر سنائی نہیں جاتی تھی؟ مگر تم نے تکبر کیا، تم سب تھے ہی مجرم لوگ، اور جب تم سے کہا جاتا تھا کہ اللہ کا وعدہ حق ہے اور قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں، تو تم کہا کرتے تھے کہ ہم نہیں جانتے کہ قیامت کی گھڑی کیا ہے، ہم اسے محض ایک وہم اور ظن خیال کرتے ہیں اور ہمیں اس پر بالکل یقین نہیں ہے۔ پھر ان کے عملوں کی تمام برائیاں ان پر ظاہر ہو جائیں گی، تو جس عذاب کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے وہ انہیں آ گھیرے گا، اور کہا جائے گا کہ جس طرح تم نے اس دن کو بھلا رکھا تھا اسی طرح آج ہم تم کو بھلا دیں گے، تمہارا ٹھکانہ اب آگ ہے اور یہاں تمہارا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ یہ اس لیے ہے کہ تم اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے اور دنیا کی زندگی نے تم کو دھوکے میں ڈال رکھا تھا، پس آج کے دن تم آگ سے نہیں نکالے جاؤ گے اور نہ ہی تمہاری توبہ قبول کی جائے گی۔ ہر طرح کی حمد صرف اس ایک اللہ کے لیے ہے جو آسمانوں کا رب اور زمین کا رب ہے، اور رب ہے تمام عالمین کا۔ آسمانوں اور زمین میں صرف اسی کی اکبریت ہے اور وہی غالب ہے، حکمت والا۔ اختتام 45 سورہ الجاسیہ۔